السلام علیکم۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کا مکمل واقعہ اور اس کی اہمیت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یوم عرفہ اسلامی سال کے سب سے بابرکت دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آتا ہے اور حج کا سب سے اہم رکن بھی اسی دن ادا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی حاجی میدان عرفہ میں حاضری نہ ہو اور تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفات کیا ہے؟ عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے جو مکہ کے قریب واقع ہے۔ یہاں ایک مشہور پہاڑی بھی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور ہم سب کے مرنے کے بعد ہم دوبارہ یوم عرفات کے میدان میں ہی جمع کیے جائیں گے۔ یوم عرفہ کا تاریخی واقعہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو کافی عرصے بعد اسی میدان عرفات میں دوبارہ ملے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہا گیا، یعنی پہچان اور ملاقات کی جگہ۔ حج میں یوم عرفہ وہاں پر حاجی مینا سے عرفات جاتے ہیں، وہاں وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور دوپہر سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ یہی حج کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمان آپس میں بھائی ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، سود کو ختم کیا جائے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ خطبہ اسلام کی عظیم تعلیمات کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت، حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور عرفات کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اسی دن ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ حج پر موجود نہ ہوں ان کے لیے یوم عرفات کا روزہ رکھنا بہت فضیلت والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، تکبیرات پڑھنا اور صدقہ و خیرات، اور ہمیں سب سے زیادہ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔